پروگرام باخبر کشمیر تعظیم یاسین کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، سنو FM 89.4 مظفر آباد کے اسٹوڈیو سے تعظیم یاسین پروگرام کشمیر فورم لے کر حاضر خدمت ہے۔ سامعین اکرام، یہ پروگرام ہم خاص کر جو ہم آزاد کشمیر کے متعلق مسائل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے متعلق جو اہم واقعات اور خبریں ہوتی ہیں اس کو زیر بحث لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روزمرہ کے جو معمولات زندگی ہیں یا بہت سارے عوامی آگاہی کے جو موضوع ہیں اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی مہمان شخصیت یا تو ٹیلی فون لائن پہ یا اسٹوڈیو میں آتی ہے۔ آج میں سب سے پہلے آپ کو آج کے پروگرام کا تعارف کرواتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، خاص کر جو جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ پروگرام کیے ہیں، جو بھارت کی نئی حکومت ہے، مودی کی جو حکومت ہے، اس کے بننے کے بعد اور اس کے بنتے وقت اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس دوران جو کچھ ہوا، اس کو کچھ واقعات کو ہم نے زیر بحث لایا۔ آج اس کو ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے کہ مستقل قریب میں جس طرح کی مذہبی جنونیت بھارت میں اور انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے جس خدشات کا اظہار کیا گیا، وہ کس طرح خطے کے امن کو تباہ کر سکتی ہے اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا۔ اس سارے سلسلے کو لے کے ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سعید الرحمان صدیقی، جو کشمیری امور کے ماہر ہیں اور اس کے اوپر کافی لکھتے پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ صدیقی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور صدیقی صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صدیقی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک ذکر کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال رہی ہے، خاص کر تو ہمیں کچھ جو چیزیں تو وہاں کی بتائیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں خاص کر جس طرح انٹرنیشنل کئی میڈیا کے اداروں میں نے بھی رپورٹ کیا کہ اس کے نتائج نے مقبوضہ کشمیر سے آنے والے گو کہ بڑی تعداد میں لوگ اس انتخابات کو ہی تسلیم نہیں کرتے، لیکن جو ووٹ ڈالے گئے اس سے بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے ایک میسج دیا پوری دنیا کو کہ وہ مودی کے حوالے سے جو مودی کے اقدامات ہیں، جو مودی حکومت کے اقدامات مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہیں، ان کو رد کر دیا، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ جناب آپ کا۔ آپ نے بڑا اہم موضوع جس کا آپ نے آج انتخاب جو ہے نا وہ کیا ہے۔ یقیناً نریندر مودی کی حکومت، بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کافی تسلسل کے ساتھ ہے، اور ابھی بھی وہ اپنی عددی اکثریت جو ہے نا وہ برقرار رکھے ہوئے ہندوستان بھر سے جو نتائج آئے ہیں سامنے، تو اس میں گو کہ اس طرح کی جو ہے نا ایک جو تھی نا کہ ایک حد درجے کی پبلک پذیرائی وہ تو نہیں ملی بھارتیہ جنتا پارٹی کو، لیکن اس وقت بھی بھارتیہ جنتا پارٹی ظاہر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اور اچھا خاصا اس نے ووٹ بینک حاصل کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اب بھارت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا نیا پاکستان، وہ اب جو نیا بھارت ہے وہ سیکولر بھارت نہیں ہے، وہ ایک انتہا پسند راشٹریہ اسٹیٹ ہے جس کا مقصد ہندوتا ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے حکومتی سطح پہ، اور عوام میں بھی جو چیز مقبول ہوتی ہے الیکشن مہمات میں گزشتہ 3 الیکشن جو تواتر کے ساتھ ہوئے جس میں نریندر مودی کامیاب ہوتے آئے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی، تو اس میں دیکھا ہے کہ انتہا پسندانہ جذبات، مسلم مخالف جذبات، پھر آپ کے جناب کشمیر مخالف جذبات، پاکستان مخالف جذبات، اس کو ووٹ بینک پڑتا ہے ہندوستان کے عوام کا۔ تو ہندوستان میں چونکہ ہندو کی اکثریت ہے اور وہ ہندو جو ووٹ بینک ہے وہ یکجا ہوا ہے پہلی بار جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت برسر اقتدار میں آئی ہے، اور وہ سارے کے سارا ووٹ بینک بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت بنانے کا جو ہے نا وہ سبب بنتا ہے۔ تو بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو ہندوتا ایجنڈا ہے وہ اس قدر بھارت میں پروموٹ ہو گیا ہے اور اس قدر بھارت کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے کہ کانگریس جیسی جماعت جو ایک سیکولر جماعت کہلایا کرتی تھی، جس میں مسلمانوں کی بھی جو ہے نمائندگی ہوا کرتی تھی، اب کانگریس نے بھی کسی مسلمان کو اس طرح سے ٹکٹ جو ہے نا وہ نہیں دیا۔ ایسے ہی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا جس میں مسلمان بہت زیادہ تھے، خود کشمیر کے اندر جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی اس کو بڑی پذیرائی تھی بھارتی مسلمانوں کے اندر، وہ بھی جو دیکھی ہیں پچھلے عرصے میں، جیسے ویسٹ بنگال میں ان کو بڑی پذیرائی ملتی رہی ہے اور ویسٹ بنگال میں بڑی ان کی نشستیں ہمیشہ سے آتی رہی، انہوں نے بھی مسلم جو ہے نا وہ امیدوار سامنے نہیں لائے، کیونکہ بھارت میں اب یہ مزاج بن چکا ہے کہ مسلم مخالف جو ہے نا وہ جس کا مینیفیسٹو ہوگا اس کو پبلک پذیرائی ملے گی۔ آپ نے کشمیر کا ذکر کیا،
تو کشمیر میں انتخابی نتائج بڑے عجیب و غریب بھی آئے ہیں اور بڑے دلچسپ بھی آئے ہیں کہ جیسے کہ انجینئر رشید کا ذکر ہم نے بے شمار پروگرامات میں کیا, آپ نے خود بھی اس پہ ایک اسپیشل پروگرام بھی کیا کہ انجینئر رشید جیسا بندہ جو جیل میں اس وقت جو ہے نا وہ قید ہے, اور انہوں نے جو کشمیر کی سیاست کے جو کنگ کانگ تھے, جن کو حقیقی معنوں میں آپ کنگ کانگ کہہ سکتے ہیں, جیسے عمر عبداللہ ہیں, جیسے اپنا لون صاحب کے عبدالغنی لون صاحب کے فرزند ہیں, پیپلز کانفرنس کا ایک بڑا ایک جی سمجھ لے کہ گڑھ ہوا کرتا تھا یہ علاقہ, سجاد لون صاحب, ان کو شکست دینا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا, لیکن انہوں نے شکست فائز سے دو چار کیا اور لوگوں نے بہت زیادہ, اور پھر ان کی کامیابی کے بعد لوگوں نے کھل کے جو نعرہ بازی کی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ تھی کہ اتنے گھٹن کے ماحول میں آزادی کی جو ہے نا وہ بات کرنا. اور پھر پچھلے دنوں میں بھارتی ایک نیوز ایجنسی ہے وائر, اس نے نظر بندی کے دوران جو میر وائز عمر فاروق جو خرید کانفرنس کے سربراہ بھی ہیں, ان سے جو گفتگو ہوئی وہ منظر عام پہ آ چکی ہے. انہوں نے بالکل حقائق کا ایکسپریس پیش کر دیا دنیا کے سامنے کہ کشمیر میں خوف ہے. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس خوف کی فضا میں آپ لوگوں کو دبا تو سکتے ہیں لیکن ان کے جذبات ختم نہیں کر سکتے. اور دیکھیں نا جی, جس طرح آپ نے ذکر کیا صدیقی صاحب کہ آپ نے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بلکہ عالمی میڈیا نے بھی بڑا رپورٹ کیا کہ کشمیری عوام نے فیصلہ دے دیا, کئی اخبارات کی ایڈ تھی, اور اس کا بنیادی جو خبر کی تھیم تھی وہ یہی تھا کہ جو دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ایک اسیر رہنما جس کے مقدمات کا سامنا ہے بھارت کو اور اس کے اوپر الزامات, جیل میں بند کیا ہوا ہے, اور لوگوں نے بڑی تعداد میں اس کو سپورٹ کیا, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیری عوام نے مودی کے ایجنڈے کو ووٹ کے ذریعے سے بھی رد کیا. اس کے اوپر پورے بین الاقوامی اخبارات نے بھی لکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھارت کا اپنا میڈیا ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر بھی بڑا اس کو زیر بحث لایا ہے کہ مودی حکومت کو مقبوضہ کشمیر کے اندر کافی سختی کا سامنا کرنا پڑا. دوسری طرف جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا اس کو کہ بھارت کا ایک تو جو لوکل جو جس طرح کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کا جو رویہ ہے وہ پروان چڑھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی بھارت کو کافی سختی کا سامنا ہے. کئی انٹرنیشنل اداروں نے بھی بھارت کے ان انتخابات کے اوپر کافی تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور اس کو کہا ہے کہ بھارت کے موجودہ جو انتخابات ہیں یہ ان کو کسی طرح بھی فیئر الیکشن نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری سرکاری مشینری اس میں استعمال کی گئی اور لوگوں کو استعمال کیا گیا, میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں, پوری میڈیا کو جو ہے نا ایک زبان بولنے پر مجبور کیا گیا. اس حوالے سے جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عالمی جو میڈیا ہے اس کی رپورٹ کے کیا کیا تبصرے ہیں وہ جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جی اپنا دیکھیں انجینئر رشید پہ ہم جب بات کرتے ہیں کشمیر میں انجینئر رشید جو ہے نا کامیاب ہوئے, جو آزاد امیدوار تھے, تو اس پہ بھارتی جو نشاتی ادارے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں جی کہ کسی ایک آزادی پسند کو اگر پذیرائی مل گئی ہے تو کشمیر میں باقی نشستوں پہ بھی ذرا دیکھ لیں. تو باقی صورتحال کانگریس کی ہے یا آپ کی پی ڈی پی کی ہے یا پھر جموں میں آپ چلے جائیں بھارتیہ جنتا پارٹی. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی پی یا نیشنل کانفرنس جو ہے نا وہ آزادی کی بات اور آزادی پسندوں کی بات اور کشمیر میں حقوق انسانی کی بات حریت کانفرنس سے بھی آگے بڑھ کے کر رہی ہیں, جو ہندوستان نواز جماعتیں ہوا کرتی تھی. اور محبوب مفتی کی وہ بات ہم بہت سے پروگرام میں ریپیٹ بھی کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا کہ ہم نے ہندوستان کا ساتھ دے کے غلطی کی ہے. تو اب ہندوستان نواز جماعتوں کو بھی انہی کو پذیرائی مل رہی ہے جن کی بات چیت میں, جن کے سلوگنز میں, جن کے مینیفیسٹو میں یا جن کی تقاریر میں آزادی کے جذبات کی حمایت یا کشمیر کے بنیادی مسئلے پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا بات چیت یا پھر وہاں کی ہیومن رائٹس وائلیشن پہ آواز اٹھانے والوں کو پذیرائی ملتی ہے. آپ دیکھیں پچھلے عرصے میں راجوری میں جو واقعات بہت زیادہ منظر عام پہ آئے اور جس طرح سے وہاں پہ شہادتیں ہوئی, تو ان واقعات میں بھی محبوب مفتی جب گئی ہے تو انہوں نے کھل کے یہ بات کہی کہ بھائی یہ لوگوں کے جذبات کو آپ دبا نہیں سکتے اور بزور قوت آپ کشمیریوں کے جذبہ آزادی سرد جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی کو جب بین کیا تو یہ محبوب مفتی تھی جو کسی دور میں جماعت اسلامی کی بدترین مخالف سمجھی جاتی تھی. یہی نیشنل کانفرنس تھی کہ جو جماعت اسلامی کی بدترین مخالف تھی. انہوں نے جماعت اسلامی کو
کالعدم قرار دیے جانے کے بعد احتجاج بھی کیے, پریس کانفرنس بھی کی اور اس اقدام کو مسترد بھی کیا. تو دیکھیں وہ اگر آزادی پسند جماعتوں کو آپ نے بظاہر دبایا ہے, حقیقت میں نہیں وہ جو ہے نا دبی, وہ جذبات لوگوں کے زندہ, لیکن اس کی جگہ پہ ہندوستان نواز جماعتوں نے وہ جو ہے نا سلوگن اپنا لیا ہے عوام کے اندر رہنے کے لیے اور عوامی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے. تو اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ایک انجینئر رشید جو کھلم کھلا آزادی کا حامی ہے, کھلم کھلا وہ بنیادی انسانی حقوق کے کشمیر کی پامالیوں کا ذکر کرتا ہے, اس کی سیٹ کو اگر وہ ناکافی سمجھتے ہیں تو دوسری جانب ان کو یہ بھی جو ہے نا دیکھنا ہوگا کہ آپ کی پونی صدی کی انویسٹمنٹ جن جماعتوں پہ تھی جو ہندوستان کے وجود کی علامت ہوا کرتی تھی کشمیر کے اندر, وہ آج بات کیا کر رہی ہیں. تو یہ دبا نہیں ہے مسئلہ, نہ ہندوستان کو کوئی, میں نہیں سمجھتا کشمیر میں کامیابی ہوئی ہے. اتنی شہادتیں, آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ آپ نے کشمیری کو شہید کر کے اس کو مجاہد قرار دے کے اس کی لاش کی جیسے توہین کی, رسی سے باندھ کے آپ نے اس کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا ہے. تو یہ سفاکیت آپ کو کس طرف لے کے جائے گی؟ کشمیری عوام کیا یہ ویڈیوز جو ہے نا دیکھ کے, یہ مناظر دیکھ کے آپ سے خوفزدہ ہو جائیں گے؟ اس سے بھی سخت اقدامات ہوئے ہیں. یہ تو 1932 سے واقعات متواتر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آج تک متواتر کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے. اگر کشمیری دب نہیں سکے اتنے طویل عرصہ گزرنے کے باوجود, تو اب اگر ان کو دبا کے بظاہر یا یہاں کا سٹیٹس تبدیل کر کے یا ان کی آواز کو آپ جناب بالکل, اب میڈیا میر وائز نے کھل کے کی بات, آواز دبانے سے میرے ذہن میں آئے کہ انہوں نے کہا جی کوئی بھی کشمیر کا اخبار ایسا نہیں ہے کہ جو عوام کی بات چھاپے. وہ گورنمنٹ کے پریس ریلیز پہ سارے اخبارات جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, اور کوئی ہندوستان کا ایسا میڈیا آرگنائزیشن نہیں ہے جو وہاں کے وہ حقائق بتائے جو وہاں پہ ہو رہے ہیں. میڈیا کا حال یہ ہے کہ وہ ٹوٹل آپ کا سرکار کا میڈیا جو ہے نا وہ بن چکا ہے. وہ آپ کی جو پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی جو ہے نا کاپی بن چکا ہے, اور وہ بات کرتا ہے جو بھارتی حکومت کہتی ہے, بھارتی سرکار کہتی ہے. تو اس طرح کے ماحول میں جو ہے نا وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھا ہے, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب جو ہے نا وہ نارمل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں حالات خراب ہیں اور آپ نے خوف کی فضا پیدا کی ہے. اس خوف کی فضا میں سارے کے سارے اقدامات ہو رہے ہیں. اچھا سر, وہ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جو خاص کر جو پچھلے عرصے کے اندر, خاص کر انتخابات کے دوران ہی جو باتیں سامنے آئیں, خاص کر جو آپ دیکھا کہ سکھ رہنما کے قتل کے حوالے سے بھی بھارت کی کڑیاں وہاں ملی, اس حوالے سے بھی کافی بھارت کو سختی کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تو کچھ اور لوگ بھی قطر میں ملوث پائے گئے جن کو وہاں پہ سزا ہوئی. تو یہ سارے واقعات جو ہے بھارت, یعنی ہم نہ دیکھیں کہ بھارت نہ صرف اپنے علاقائی حدود کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے, بلکہ وہ دنیا بھر میں اس کی انتہا پسندی کی جو کڑیاں ہیں نا وہ پہنچ چکی ہیں, جس کے اوپر بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تو موضوع مقبوضہ کشمیر ہے, اور کشمیری عوام اس لیے بات کرتے ہیں ہندو کے, خاص کر ہندوستان کی اور ہندوستانی حکومت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بخوبی جانتے ہیں. ہم بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کے چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے, اگر ہم نئی تحریک سے دیکھیں, جیسے ہماری عمر ہے, اگر آپ دیکھیں تو 90s کے بعد کی جو صورتحال رہی ہے, اس سے پہلے بھی کشمیری کسی نہ کسی طور پہ جدوجہد آزادی میں شریک رہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا بہت پہلے کی صدی پرانا واقعہ بھی آپ نے بیان کیا. تو آج بھی کشمیری جو ہے نا وہ بھارت کو وہ بہت بخوبی, اور چونکہ انہوں نے زخم کھائے ہیں, بخوبی جانتے ہیں کہ بھارت کا اگلا قدم کیا ہے. وہ تو پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنے اس نظام کو پھیلانے کی ایک پوری کوشش کر رہا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ مستقبل قریب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا خطے میں یہ حکومت کے ہوتے ہوئے امن کا کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ کیا خطے کے امن کو خطرہ ہے؟ دیکھیں, آپ نے جو شروع میں ذکر کیا کہ دنیا بھر میں جو حالات و واقعات پچھلے ایک عرصے سے ہوئے, اور ہم متعدد پروگرامات میں وہ حالات و واقعات بتاتے بھی رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے بہت سے ملکوں میں دہشت گردی کر رہے ہیں کھلم کھلا, اور آپ کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جدھر جدھر ہمیں جن سے خطرہ ہے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. یعنی وہ اعتراف جرم بھی کر رہا ہے. یعنی دہشت گردی کی انتہا یہ ہے کہ ریاستی سطح پہ شاید ہی کسی معذب ملک نے کبھی یہ بات کہی ہو کہ کھلم کھلا اعتراف کیا. وہ کھلم کھلا اعتراف بھی اس وقت جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو دنیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہی ہے, مانیٹر کر رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کینیڈا کے اندر بھارت بری طرح ایکسپوز ہوا. ڈائریکٹ کینیڈین وزیر اعظم نے جو ہے نا چارج شیٹ کیا انڈیا کو. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں, حالانکہ تعلقات ان کے بڑے اچھے رہے ہیں. پھر امریکہ کے اندر, یو ایس کے اندر, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے یہ بات کی کہ بھائی آپ لوگ یہاں پہ ملوث ہیں ان کارروائیوں میں,
لوگوں کی کو قتل کرنے کے اقدامات میں سکھ رہنماؤں پہ حملوں میں ملوث ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایف بی آئی ہے اس کی رپورٹس ہے منظر عام پہ سارے میڈیا میں آتی. اسی طرح قطر کا واقعہ آپ نے بتایا کہ آپ جناب اسرائیلی موساد کے ساتھ مل کے جاسوسیاں کرتے ہیں مسلمان ملکوں کی, اور مسلمان ملکوں کا بھی لمحہ فکری ہے کہ بھائی آپ کس بھارت کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں, وہ کہ جو اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے جس قسم کے عزائم رکھتا ہے وہ ہندوستان میں روز اس کا اظہار کرتا ہے, وہ ہندوستان کہ جو زبردستی مسلمانوں سے جے شری رام کے نعرے جو ہے نا وہ لگواتا ہے, وہ مسلمان, وہ انڈیا کہ جو جناب کہتا ہے کہ فلسطین پہ جو ہے نا اسرائیل کا قبضہ جائز ہے, اور وہ ہندوستان کہ جو کھلم کھلا یہ بات کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے کچلنا ہے اور دنیا بھر سے ہم نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے الیکشن تقریروں میں کہتی رہی ہے, ان کے وہ لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں اس وقت وہ اپنی تقریروں میں کہتے رہے, آن ریکارڈ موجود ہے, الجزیرہ نے وہ تقاریر جو ہے نا رپورٹ کی ہیں. تو دنیا کو نظر کیوں نہیں آتا بھائی وہ مفادات کس چیز کے ہیں ان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ ان کے ہیں مفادات, کم سے کم دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں میں تھوڑا سا امت مسلمہ سے گو کے مایوس ہوں, لیکن ویسٹ سے میں مایوس نہیں ہوں. انہوں نے برملا کیا, برٹن نے ان کو جو ہے نا چارج شیٹ کیا, کینیڈا نے کیا, یو ایس نے کیا, اس سے پہلے یورپی کمیشن, یورپی یونین نے وہاں گمنام قبریں آپ کی جو ہے نا دریافت کی کشمیر کے اندر. تو دیکھیں دنیا کی مہذب اقوام یہ بات سمجھ رہی ہے. تو ایک چیز کا نشہ ایک حد تک ہوتا ہے, آپ انتہا پسندی کا نشہ ایک حد تک بھارت کے عوام کے اندر پھیلا سکتے ہیں. تو وہاں کا مسلمان بھی سمجھ گئے, وہاں کے سکھ بھی سمجھ گئے, وہاں کے باقی اقلیتیں بھی سمجھ گئی کہ بھائی یہ جو سیکولرزم تھا یہ ایک ڈھونگ تھا, ڈرامہ تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہہ دی تھی آج سے تقریباً 80 سال پہلے, وہ بات سچ تھی کہ ہندوستان میں کسی بھی مسلمان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. انہوں نے سکھوں کو بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ ہندوستان محفوظ نہیں ہے. آج خالصتان فریڈم موومنٹ, بابر خالصہ اور ساری سکھ تنظیمیں یہ بات کہتی ہیں کہ قائد اعظم کی بات ہم نے جو ہے نا وہ نہیں مانی. تو وقت اور حالات نے ثابت کر کے ہندوستان کا کری اور مکرو چہرہ سامنے اجاگر کر دیا. اچھا صدیقی صاحب, تھوڑا بریک کا وقت ہو گیا ہے. میں سامعین سے یہ کہوں گا کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں ان سے ہم یہاں اجازت لائیں چاہیں گے, لیکن ہماری جو پروگرام کا سلسلہ ہے وہ سنو ایف ایم 89.4 کی فریکوینسی پہ جاری رہے گا, اور اس پروگرام میں ہم مزید آزاد کشمیر کے کچھ مسائل کا ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, لیکن صرف یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ناظرین سے تھوڑا یہاں اجازت چاہیں گے.